أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نہیں باغو نہیں کہاں جا رہے ہو بھائی کہاں جا رہے ہو ہاں کہاں جا رہے ہو بیٹھو وہ کہاں جا رہے ہو بھائی میں کہتا ہوں بیٹھو کہاں جا رہے ہو اب آپ جا رہے ہو کیا خارج کر رہے ہو کیا کس لیے جا رہے ہو کیوں اس لیے اٹھے ہو وہ بھائی آج اپنی رشتے پہ بیٹھ جاؤ ان کو کہو حاجی صاحب یہ اپنی رشتے پہ بیٹھے تو کیا رزق خارج کرے گا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے ماشاء اللہ حالات ایسے آ گئے میں کہنے کو مجتہد کا نام تو اٹھ کے چلا گیا اللہ کے جانے میں نہیں دوں گا جب تک کہ تم نے مجتہد کا نام نہیں یہ کیا کرے گا کون اس میں قائم رہنا یہ کہ ہے کہ نہیں اس میں قائم رہنا جانے نہیں دینا مجھے آج آپ بولے قیاس قرآن حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن حدیث سے مستنبط ماننا قیاس قرآن اور حدیث کی اتباع قرآن اور حدیث کی اتباع یہ قیاس کرے گا کون میرا یہ سوال ہے قیاس کون کرے گا ہمارے تو جو ابو حنیفہ کرتے یہ تو سب کو معلوم ہے ابو حنیفہ کرتے تمہارے کون کرے گا کسی نے کیا یا کرے گا اگر کیا تو بتا دو اگر کرے گا نہیں وہ بتا دو تمہارے تو اور جو قیاس کو مانتے ہیں وہ بتاؤ نا اور یہ دوسری بات کہ اس کو ماننا کیا ہے کہ قرآن کی اتباع ہے لا حول ولا قوت یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں مقیس علیہ قرآن ہو سکتا ہے حدیث ہو سکتا ہے مقیس نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتا ہے تم اس کو کیسے قرآن حدیث کی طرح کہتے ہو اللہ کے بندے اللہ سے بھی نہیں کرتے ہو اگر پورے قرآن پر ایمان لانا یہ شرط ہے پورے قرآن پر ایمان لانا شرط ہے مگر ایک آیات کا بھی کوئی انکار کر دے کافر پورا قرآن کا انکار نہ کرے ایک آیات کا انکار کر دے کافر ہے اگر اس میں کوئی اضافہ کرے غیر قرآن کو قرآن کہے غیر حدیث کو حدیث کہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا اس کے بارے میں کیا وہی ہے پھر متعمد اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعده من النار اپنے لیے جہنم میں گھر بنا دے آپ بتا دو کہ وہ قیاس قرآن اور حدیث قیاس مجتہد کا فعل ہوتا ہے تم نے کہا قیاس کیا ہے کہ ماننا قرآن اور حدیث کی اتباع ہے جو قرآن اور حدیث کی اتباع نہ کرے گا کیا ہے گمراہی کہ نہیں جو قرآن اور حدیث کی اتباع نہ کرے وہ کافر ہے کہ نہیں اور پھر تمہارے بہت سے اہل حدیث جو اجماع اور قیاس کو مانتی نہیں وہ تو پکے ٹکے کافر ہوتے ہیں ان کے کفر میں شک کرنے بھی کفر ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ اجماع اور قیاس ہم نہیں مانتے تو پکے ٹکے کافر والسلام علی من لا نبی بعدہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو بھی ابو حنیفہ کا مقلد ہے تو بھی ابو حنیفہ کا مقلد ہے تو میں اس کو کہوں گا بڑی مجبوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس عبارت کو پڑھوں یہ ڈاکٹر
مناظر اسلام وکیل اناف منظور مینگل صاحب استاذ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی. دیکھیے یہ صاحب فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو بار بار کہہ رہے کہ تو ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تو نے کہا ہے ابھی تک دکھایا نہیں. حوالہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بات ثبوت دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں آپ کا. مثلا دیکھیں اگر میں کہنا چاہوں کہ اورنگزیب کہتا ہے کہ تقلید شخصی ایک کی تقلید کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لکھتا ہے آناف کے قیاس کو ماننا تقلید شخصی ہے. میں سناتا ہوں، یہ سنو. آپ کی آواز سنا رہا ہوں. کیا ہے اس میں ہے کہ تقلید شخص ایک کو ماننا، تقلید شخصی کو ایک کو ماننا. اب سنو، آپ مجھے مقلد کہتے ہو، آپ میری رگ ہل گئی تھی، پاؤں کی رگ ہل گئی تھی، بیٹے بیٹے ہل جاتی ہے تو میں کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ صحیح آ جائے اپنی جگہ پر. سنو، فضول باتیں مت کرو. فضول باتیں وہ کرتے جن کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ انتظام ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے نا. نہیں، ٹائم روکو پھر شروع کرنا. میں 10 منٹ شروع سے لیتا ہوں. بناؤ اس کی دکھاؤ کیا کر رہا ہے. اب سنو، بار بار کہتے ہیں مقلد، بار بار کہتے ہیں تو مقلد، تو ابو حنیفہ کا مقلد. تو نے کہا میں ابو حنیفہ کا مقلد. میں کہتا ہوں دکھاؤ میں نے کب کہا. سنو، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے دکھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا مناظرے میں کہ پڑھ کے سنائی کہ آپ کے نزدیک تقلید بڑی بری چیز ہے، آپ کے بڑوں نے کہا ہے. اور پھر میں سناتا ہوں، یہ دیکھو تقریب الادلہ میرے ہاتھ میں دبوسی حنفی کی، اور یہ میرے ہاتھ میں الفوائد البہیہ ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 109 پر اس کا ترجمہ ہے کہ یہ حنفی تھا. لیکن یہ حنفی کیا فرماتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریب الادلہ اس نے کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب، بڑے بہت اچھے مناظر تھے. یہ کہتے ہیں قال جمہور اہل العلم بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے جمہور اہل علم نے کہا ان القول بالتقلید باطل، تقلید سے بات کرنا باطل ہے. کہتے ہیں ان اصل التقلید باطل، اصل تقلید کی بنیاد جو ہے وہ باطل ہے. لأن اللہ تعالی رد علی الکفرۃ احتجاجهم باتباع الآباء بنفس الرؤیۃ والسماع من غزل، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں کفار کی مذمت کی. پھر کہتے ہیں فالمقلد فی حاصل امرہ ملحق نفسہ بالبہائم، مقلد جو ہے نا حاصل امر یہ ہے کہ مقلد اپنے آپ کو جانوروں کی پارٹی میں شامل کرنے والا ہے. صفحہ نمبر 390 تقریب الادلہ کراچی قدیم کتب خانے کی چھپی ہوئی ایک ہی جلد میں. کہتے ہیں فالمقلد فی حاصل امرہ ملحق نفسہ بالبہائم، جانوروں کے ساتھ شامل کرنے والا ہے. اب سنو، تمہارے منصور مینگل صاحب کیا فرماتے ہیں، تم مجھے مقلد کہتے ہو، مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، لیکن میرا دل ضرور چلتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا جائے کہ نبی کریم بھی مقلد تھے تو اس کی بھی گنجائش ہے. کہو استغفر اللہ، یہ نبی کو مقلد کیا ہے. اور ان کی کتابوں لکھا ہے مقلد جاہل، مقلد غافل، تقلید باطل، مقلد جانوروں کے پارٹی میں شامل ہونے والا ہے، اور یہ نبی کو مقلد کرے. 111 صفحہ نمبر تو اسے پوچھتے ہیں جیسے جواب دیں گے، ابھی تک کسی دلیل کی جواب دیے تو نہیں. اور پھر ہمارا دعویٰ، کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ادلہ اربع سے ثابت کریں گے کہ اس کو ماننا تقلید ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت نمبر بتاؤ، ابھی تک بتایا جی سب بھائیوں. سنو، حدیث بتائی، جلد نمبر صفحہ نمبر حدیث بتائی. پھر کہتے ہیں تقلید شخصی کے بارے میں سنو، لکھا ہوا ہے کہ تقلید کا بعد کے فقہاء نے جب دیکھا تو انہوں نے تقلید کا فتویٰ دیا انتظامی مصلحت کے، اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا. صفحہ 65 تقلید کی شرعی حیثیت، کہتے ہیں یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا تقلید شخصی کا. مولانا یہ شرعی حکم ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ اسی لیے آپ ابھی تک کوئی دلیل نہیں پڑھتے. کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی تھی الذین یستنبطونہ، میں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے مثال دی کہ مسجد میں کچھ لوگ شور کر رہے تھے، بابا بڈھے نے دیکھا کہ میری بات تو یہ مانیں گے نہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسجد میں شور نہیں کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے والتین والزیتون، حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے تین کی قسم زیتون کی قسم. کہتے ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ. میں نے اس کی مثال دے کر سمجھائی کہ والتین والزیتون پہ تو آپ اس بابا شخص پر تو آپ عمل کر رہے ہیں، چونکہ آپ آیت پڑھتے ہیں الذین یستنبطون جس کا ترجمہ تحقیق ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں تقلید. تقلید کے معنی کیا ہے؟ بے دلیل بات ماننا. کئی کتابیں دکھا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دکھاؤں.